پوچھتے ہیں دانیال صاحب سے. دانیال صاحب, اس کا آپ کے ویو میں کوئی ریشنل ہے؟ کیونکہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھ رہا, اور میں نے ابتدائیے میں یہ بات عرض کی تھی, آپ لوگ حکومت کے تمام لوگ یہ بتاتے رہے, آپ بھی ہمارے ساتھ کئی پروگرامز میں آپ موجود رہے, آپ نے بھی کہا کہ جوڈیشری کی رینکنگ اتنی پور ہے, اتنی خستہ ہے اس ملک میں, ان کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ 26ویں اور 27ویں ترامیم لا رہے ہیں. تو کیا ایک انڈر پرفارمنگ جوڈیشری, جو کہ آپ کے اپنے ویو میں انڈر پرفارمنگ ہے, رینکنگ ان کی پور ہے, وہ اتنا ہیوی ایک ایکسٹریویگنٹ قسم کا کے مرات اور پرکس ڈیزرو کرتی ہے جو کہ حکومت نے ان کو مزید ان کے اوپر نچھاور کی ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, دو یہ الگ سوال ہیں کہ جو انکمپٹنس یا جو غلط ججمنٹس یا جو ایشوز آتے رہے ہیں ان کے اوپر بولنا اور مرات جو ہے وہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. دیکھیں, میں بینگ این ایڈوکیٹ اور اسپیشلی سمن جس نے باہر پریکٹس کیا ہو, تو باہر جو ججز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے خاص طور پہ جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں, ہم نے یہ بھی ایک چیز ازیوم کرنی ہے کہ اسی جوڈیشری میں اسی کمپٹنس یا انکمپٹنس الگ ہے, لیکن انہی مرات جن کو پہلے زیادہ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اس جوڈیشری میں کرپشن کا جو عنصر ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب بہت کم ہے, بہت لو لیول پہ یا بہت کم لیول پہ ہے, ہائی لیول کے اوپر نہیں ہے. مطلب پولیٹیکلی انفلوئنس ہونا یا انکمپٹنس وہ الگ ہے. لیکن دیکھیں, کیونکہ یہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو, خاص طور پہ جب آپ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, آپ سالوں سال اپنے آپ کو لوگوں سے آئسولیٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوتا ہے, آپ کا کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہوتا, آپ کی ہر چیز بڑی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو آپ کی لائف ہوتی ہے, آپ نے کتنے آنر سے اگر سرو کیا ہو, تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ اگر آپ کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں, جس کے لیے آپ اپنی ہیلتھ, آپ اپنی فیملی لائف چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جو کمپٹنس یا انکمپٹنس اسائڈ ہے, میں جو پرکس اور پریویلیجز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے ججز کو. ہمارے خود دو دوست ہیں, وہ ریسنٹلی ہائی کورٹ کے ججز تھے, پاسڈ ہوئے, اور لیکن ایک اچھی لائف گزار رہے تھے, اچھا کام کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد ونس دے پاسڈ اوے تو فیملی کے اوپر بڑا مشکل ٹائم آ جاتا ہے. اور یوزلی یہ جو ججز پریکٹس بھی میں جو آتے ہیں, جو جوڈیشری میں آتے ہیں ایز لائرز, یہ بڑا اچھا ارن کر رہے ہوتے ہیں, ریناؤنڈ لوگ ہوتے ہیں جو آگے جوڈیشری میں پک کیے جاتے ہیں. لیکن تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں اور جج بننے میں غالباً یہ ایک آتی ہے, سب کو ریلکٹنس آتی ہے کہ جی ایز لائر جو آپ کی ایک فی ہے جو کہ کافی بھاری بھرکم ہوتی ہے, اس کو آپ نے پھر لیٹ گو کرنا ہوگا, تو پھر آپ ججز کو آپ اس طرح سے آپ کمپنسیٹ کریں. کمپٹنٹ وکیل جو ہیں, اب جس طرح میرے اپنے چیمبر کے کافی لوگ ججز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو بیسٹ پرفارمنگ لائرز تھے, ان کو ہمارے سینئرز منتے کرتے رہے کہ آپ جوڈیشری والی سائڈ پہ ہیں, وہ نہیں آئے. اور ون آف دا بگیسٹ ریزن واز دے سیڈ کہ ہاؤ کین وی افورڈ آر لائف اسٹائل واٹ وی ہیو. اور اس کے بعد کل جب ہم 15 سال بعد 14 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم پھر صفر سے شروع کریں. دیکھیں نا, آپ ہر چیز سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, جو آپ کے اپنے کولیگز ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ جب ایز اے جوڈیشل آپ کا جوڈیشری کا ٹائم جب آپ پورا ہوتا ہے, تو یا آپ ریٹائرمنٹ کی لائف گزارتے ہیں یا آپ ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں, لا کالجز یا ان میں پڑھاتے ہیں یوزلی ججز, یا وہ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں ججز. تو یہ ویسے دانیال صاحب اتنی بات ضرور فرمائیے گا کہ یہ حالت زار حکومت کو باقی سرکاری افسران کی کیوں نظر نہیں آتی؟ ابھی مظہر عباس صاحب نے یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ باقی جو سرکاری افسران ہیں جو نارمل گریڈز میں, نارمل کیڈرز میں ہیں, وہ ان کے لیے بھی تو پھر یہی چیز اپلائی ہوتی ہے, بلکہ سرکاری دفاتر میں تو کرپشن کی کوئی داستانوں کی کمی نہیں ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے انبار ہے کرپشن کا, وہاں پر آپ کرپشن کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو کیوں نہیں ایسے انسینٹیوائز کرتے؟ لیکن نارمل سرکاری افسران جو ہیں وہ ان کا جو ایک طریقہ ہے, ان کے میجسٹریل پاورز نہیں ہیں, ان کو بار کاؤنسلز ریسٹرکٹ نہیں کرتے سرٹن موومنٹس کے ساتھ. وہ ایک نارمل ایک سوسائٹی میں ہماری, اب ہم آج کل کے ایک خاندان میں ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا جس میں سرکاری ملازم نہ ہو. مطلب وہ سرکاری ملازم ہیں یا نہیں ہیں, وہ دفتر میں سرکاری ملازم ہیں, گھر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جوڈیشری کا اٹ سیلف جو ہے وہ ان کو بہت چیزوں میں نے آپ خود کہا, کیونکہ آئی نو آف یو ویری لاٹ آف دم اینڈ وی آر ویری کلوز, وی ہیو فیملی کے لوگ ہوئے ججز اینڈ آل, ان کو اپنے آپ کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے, بڑا ڈفرینٹ. ایک نارمل ایک جرنلسٹ یا ایک نارمل بندہ اس سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتا جب تک اس نے اس کی لائف پہلے کی اور بعد کی بھی نہ دیکھی ہو.
मज़हर साहब एक सीनियर बंदे हैं, मैं उनकी चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। जहाँ तक कॉम्पिटेंस की बात मज़हर साहब कर रहे हैं, मैं उस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकता। जिस तरह अब आपने उन्होंने कहा कि किसी की आपने कराची में चलती फिरती बिल्डिंग को गिरवा दिया, आपने ये मुनाल रेस्टोरेंट आपने चलता फिरता करता था, आपने उसको गिरवा दिया। मतलब कि ये गलत ज़्यादतियाँ, देखें ना, आपकी अगर 20 साल पहले ठीक था या बनाया गया, जब बन गया कर गया, बिल्कुल सही बात है, फिर आप रेगुलराइज करें एक चीज को, आप उसको चलने दें, कंटिन्यूटी को आप इंश्योर करें। सही बात है। आप देखें ना, आप इंश्योर करें और आप उनको इस मुल्क नहीं तो बट सर दानियाल साहब यही तो बात है। मैं इसके ऊपर दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ये देखिए टू वर्क हियर, नॉट जिनको जो पाकिस्तान से आपकी कैपेबिलिटी होती है, एक बिल्कुल ये चीजें देखते हैं तो वो फिर और ज्यादा नाउमीद होते हैं। रूल है सर कि जो आपकी कैपेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से आपको पे किया जाता है, आपकी उसी हिसाब से सैलरी होती है। आप कह रहे हैं कैपेबिलिटी कम है, कॉम्पिटेंस कम है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लेकिन जो माशाल्लाह मरात हैं वो उसके कंट्रास्ट में बिल्कुल आसमानों से बातें कर रही हैं। झगड़ा साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन? आप मरात ज्यादा करेंगे तो आपके पास कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, और जो अभी बैठे हैं जिनको आप फरमा रहे हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको फिर आप क्यों दे रहे हैं? फिर जब आएंगे तो उनको दीजिएगा ना। झगड़ा साहब, योर व्यू? नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे बीच में हैं लोग। अच्छा, कुछ है, ठीक है।